بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شینشین پر تشریف فرما صدر جلسہ محسن مرٹواڑہ و بانی مدرسہ دارالعلوم نعمانیہ للمؤمنات جناب حضرت مولانا محفوظ الرحمان فاروقی صاحب، میرے بھائی امتیاز جلیل صاحب رکن اسمبلی اورنگ آباد، جناب سید معین صاحب، ڈاکٹر غفار قادری صاحب، انجم انعامدار صاحب جو مہاراشٹرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے کور کمیٹی کے اراکین ہیں، اور پربھنی کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب ذاکر صاحب، علماء اکرام، ذمہ داران پربھنی، میرے نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کے اس عظیم الشان دارالعلوم نعمانیہ للمؤمنات کے اجلاس عام میں شرکت کی دعوت دی، اور میں ساتھ ہی ساتھ مولانا کو اور ان کے تمام اس مدرسے کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ مدرسہ برسوں سے کامیابی سے چل رہا ہے، اور ظاہر ہے اگر یہ کامیابی سے چل رہا ہے تو اس میں یہاں کے ذمہ داران اور شہر پربھنی کے تمام لوگوں کا تعاون حاصل ہے۔ میں کیونکہ یہ ایک مدرسے کا اجلاس عام ہے، میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں ٹھہروں گا، صرف چند باتیں کر کر اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم ایک لازوال دولت ہے، یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ علم ایک لازوال دولت ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اگر انسان کو دین اور دنیا میں ایک تاج اگر پہننا ہے تو بہت ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، اور جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر جو علم نہیں جانتا وہ خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ وہ علم کی ہی فضیلت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت دی گئی اور آپ کو مسجود ملائکہ قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اور یاد رکھیے کہ علم ایک نور ہے اور جہالیت ایک ظلمت ہے۔ علم کی نور کی وجہ سے زمانے کی جہالیت، زمانے کے اندھیرے یہ تمام چھٹ جاتے ہیں، اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور جو علم حاصل کرنے کے بعد قابل ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو زندگی میں منزل مقصود تک وہ پہنچ جاتے ہیں، منزل مقصود ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کہ جو شخص، جو لڑکا یا لڑکی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مخلوق زمین اور آسمان میں ہے، سمندر کی مچھلیاں، اس زمین پر رینگنے والے یہ چونٹیاں، یہ تمام علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں، اور جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، چاہے وہ طلباء اور طالبات ہی کیوں نہ ہو، ملائکہ ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے راستے پر نکلا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے دین اسلام میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، بلکہ اگر ہم تاریخ اسلام کا یا علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات کو یاد کریں گے تو ہم کو کیا بتلایا گیا؟ ہم کو یہ بتلایا گیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ انبیاء کے وارثین
کون ہے؟ انبیاء کے وارثین علماء ہیں، اور ہم کو یہ بھی بتایا گیا، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کے برابر ہیں۔ مقام وہ نہیں ہے مگر علم کے اعتبار سے۔ علماء اکرام نے بتایا کہ انبیاء اپنی وراثت میں کوئی دینار دولت چھوڑ کر نہیں گئے، وہ علم چھوڑ کر گئے۔ اور احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صرف اس لیے علم سیکھتے ہیں کہ دوسروں کو علم سکھائیں گے، ان کو 70 صدیقوں کے برابر اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرما رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دنیا طلب کرو، بلکہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اپنے علم کو حاصل کریں، اور اس علم میں اضافہ اللہ ہم سے کرائے تاکہ ہم دین اور دنیا میں سرخرو ہو سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن علماؤں کا خون شہداؤں کے خون سے زیادہ وزن اور بھاری ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والے میرے عزتدار اور ماں اور بہنوں، مجھے یہاں پر حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ جب ایسے 4 قسم کے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے اور عذاب کے جنت کے دروازے پر جب ان کو لایا جائے گا تو یہ 4 قسم کے لوگ ایک دوسرے سے بحث کریں گے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس میں ایک عالم بعمل ہوگا، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حج کو ادا کیا اور صحیح طریقے سے ادا کیا، جو دین جس بات کا مطالبہ کرتا ہے اور حج کے دوران میں کسی سے جھگڑا نہیں کیا، فساد نہیں کیا۔ تیسرے وہ لوگ جو ایک تاجر ہے جس نے حلال کی کمائی کمائی اور اس کمائی کے ذریعے اس نے خیر کے کام میں اس کو استعمال کیا۔ چوتھا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ایسے 4 قسم کے لوگوں میں جب بحث ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبریل امین کو بھیجیں گے، اور حضرت جبریل امین شہید سے سوال کریں گے کہ بتا تو نے شہادت یا پھر اپنی جان کیوں دی؟ تو وہ شہید پکار کر کہے گا کہ میں نے حق کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، اس لیے سب سے پہلے مجھے جنت پہ جانا چاہیے۔ جبریل امین اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تو نے کہاں سے سنا؟ تو وہ شہید کہے گا کہ میں نے کسی ایک عالم کی زبان سے یہ ارشاد سنا۔ تو پھر حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ بتا جس کی زبان سے تو نے یہ بات سنی وہ تمہارے استاد ہو یا نہیں ہوئے؟ وہ کہے گا کہ ہاں بے شک میں نے ان کی زبان سے سنا اور یہ جذبہ شہادت میرے دل میں پیدا ہوا۔ پھر ویسے ہی ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جنہوں نے دولت کو حاصل کیا حلال ذریعے سے، پھر ان سے بھی پوچھا جائے گا جنہوں نے حج کو ادا کیا کہ بتاؤ تم نے کہاں سے سنا؟ تو کہیں گے کہ ہم نے ایک عالم کی زبان سے بات سنی۔ اور جب جبرائیل کہیں گے کہ چلو اب فیصلہ ہو چکا ہے، ایک عالم سب سے پہلے جنت میں جائے گا، تو عالم پکار کر کہے گا کہ نہیں نہیں، جب تک یہ حلال پیسوں جو کماتا تھا حلال ذریعے سے تاجر، اگر یہ میری اس وقت مدد نہیں کرتا تو میں عالم نہیں بن سکتا تھا۔ تو فیصلہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس کو جنت پہ جانے دیا جائے جس نے اس عالم کو تیار کیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ان مدرسوں کو مضبوط کریں۔ یہ ہمارے مدرسے ہیں اور یہ مدرسے
کوئی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتی. یہ مدرسے لوگوں کو انسان بناتے ہیں. اور ہمارا دین، ہمارے علماء یہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے انسان بنو. جو اچھا انسان بنے گا یقیناً وہ اچھا انسان بنے گا. اور یہ ہندوستان میں جتنے ہمارے مدرسے ہیں، میں ہمارے بڑے بڑے جو لوگ اخبارات میں بیان دیتے ہیں، جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں، تھنکرز ہیں، جو اپنے آپ کو دہشت گردی کے ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں جتنے مدرسے ہیں، آپ بغیر بولیے ان مدرسوں میں آئیے، آ کر دیکھیے کہ کیا یہاں پر بچے اور بچیوں کو دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے یا حب الوطنی کی تعلیم دی جا رہی ہے. ہمارے مدرسوں میں ہمیشہ جہاں پر ہم اپنے بچے اور بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں تاکہ یہ مومن بنے، تاکہ یہ اچھے انسان بنے، تاکہ ہندوستان کو مضبوط کر سکیں، آج زمانہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے. نہیں، یاد رکھو یہاں پر ہمیشہ سے توحید کی تعلیم دی گئی، یہاں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا گیا تاکہ یہ لوگ اچھے انسان بن سکیں، تاکہ معاشرے میں ایک معاشرہ صالح معاشرہ تشکیل دیا جا سکے، تاکہ لوگوں کے گھروں سے غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو، تاکہ ہندوستان میں امن اور مضبوط ہو. یہ کام برسوں سے یہاں پر کیا جا رہا ہے. لوگ نہیں جانتے ہندوستان کی تاریخ کو. سن 57 کی جنگ آزادی کس نے شروع کی تھی؟ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ یہ خاکی چڈی پہننے والے جو آج خاکی پینٹ پہن رہے ہیں، انہوں نے فتویٰ نہیں دیا تھا. سن 57 کی جنگ آزادی یہی مدرسوں کے وہ مجاہدین، وہ علماء کرام، وہ محدثین، وہ فقیہ نے دیا. اور کیا کہا تھا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا یہ جہاد کا فتویٰ ہے. اور اس جہاد کے فتوے کی سیاہی سوکھنے سے پہلے ہمارے معزز علماء کرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا انگریزوں کے خلاف. آج اس ملک کو آزاد جہاں پر سب نے کیا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ سن 57 کی جنگ آزادی انہی مدرسوں کے مجاہدین اور علماء کرام کی آواز پر شروع کی گئی تھی. مگر افسوس ہوتا ہے کہ ہم کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو کبھی ISI، کبھی فلاں، کبھی یہ اب ایک لیٹسٹ چل رہا ہے کہ ISIS کا نام دیا جاتا ہے. سارے دنیا کے علماء کرام چاہے کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، ایک ہو کر انہوں نے کہہ دیا کہ ISIS کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، داعش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو جہادی کہنا بھی جہاد کے نام پر ایک غلطی ہے. یہ نہ جہاد ہے نہ یہ جہادی ہے، بلکہ تمام کے تمام شیاطین ہیں. یہ حضرت شیطان کے لطفے سے پیدا ہونے والوں کا نام داعش ہے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم زمانے کو بولتے بولتے تھک جا رہے ہیں، مگر ہر بار ہم سے سوال کیا جاتا ہے. میں آج ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک کو آزاد ہوئے 70 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا، اور 70 سال کے بعد بھی جہاں پر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 6-7 نسلیں آ چکی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر مجھے اپنی وفاداری کا سرٹیفکیٹ اگر لینا پڑے گا، مجھے اگر آپ میری وفاداریوں پر شک کریں گے تو بتائیے کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہم سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ پوچھ رہے ہیں، میں ان لوگوں کو دنیا کا سب سے بڑا ظالم سمجھتا ہوں. یہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہیں. بلکہ میں اگر کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا، یہ تو نمرود اور فرعون کے جانشین ہیں جو آج ملک کی آزادی میں جنہوں نے اپنا خون پسینہ بہایا، آج انہی کی نسلوں سے آپ وفاداری کا سرٹیفکیٹ پوچھ رہے ہیں. ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان مدرسوں کو مضبوط کرنا ہم تمام کی ذمہ داری. اور فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ کے، اگر میں غلط نہ کہوں، علماؤں کی محفل میں اس کے جلد اول میں ایک شروع میں حدیث شریف لکھی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ علم سے زندہ ہوتے ہیں کبھی نہیں مرتے.
جو لوگ علم سے زندہ ہوتے کبھی نہیں مرتے. آج کئی 100 سال گزر گئے، امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہو گیا. امام شافعی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، امام احمد بن حنبل ہمارے درمیان میں نہیں ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، جن کے امام دار الہجرت کہا جاتا ہے. آج یہ امام احمد بن حنبل آج یہ تمام ہمارے درمیان میں نہیں ہے، مگر یہ آج زندہ کیوں ہے؟ اپنے علم کی وجہ سے زندہ ہے کہ آج دنیا میں جتنے مدرسے ہیں ہندوستان بر صغیر میں، وہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے، حنفی فقہ، اس کو پڑھایا جاتا ہے. وہ ہدایہ کی حدیث شریف جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو علم سے زندہ ہوتا ہے کبھی نہیں مرتا. یہاں پر مجھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے وہ تاریخی الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک کتاب اور قلم کو رکھتے. جب آپ ضعیفی میں آ گئے تو آپ کے ساتھ رہنے والوں نے آپ سے سوال کیا کہ اے امام بن احمد حنبل، آپ یہ کتاب اور قلم اپنے ساتھ کیوں رکھتے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک تاریخی جواب دیا. اور کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میری ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ اگر میں کسی کی زبان سے کوئی اچھی بات سن لیتا ہوں جس میں حکمت ہے تو میں ضرور اس کو اپنی کتاب میں لکھ لیتا ہوں، چاہے وہ الفاظ اگر چھوٹے بچے کی زبان سے کیوں نہ ادا ہوں. اور میں یہ عمل اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک کہ میں قبر میں جا کر نہیں سو جاؤں گا. آج اسی لیے آپ اور ہم تمام زندگی کے طالب علم، یہ نہیں ہے کہ کوئی یونیورسٹی سے پڑھ کر نکل گیا، کوئی مدرسے سے پڑھ کر نکل گیا، بلکہ یاد رکھیے زندگی خود ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں اچھائی ہوگی ہم اس کو لیں گے، سمجھیں گے، جہاں برائی ہوگی ہم اس کو روکیں گے، برائی کا خاتمہ کریں گے. اور اگر ہم یہ تمام عمل کو چھوڑ دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ نہیں میں نے سب کچھ سیکھ لیا، یاد رکھیے جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ سیکھ لیا، سب علم میرے پاس ہے، اس سے بڑا غرور و تکبر کرنے والا کوئی شخص نہیں ہوتا. اسی لیے علم کو اگر حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ انسان اخلاص کو اختیار کرے، ہیوملٹی کو اختیار کرے، ہمبل نس رہے اور ہمیشہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر جو علم حاصل کرے گا وہی علم اس کے سینوں میں رہے گا. جو غرور و تکبر کرے گا اس کے پاس کوئی علم رہنے والا نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس مدرسے سے طلباء اور طالبات جو علم حاصل کر رہے ہیں یقیناً وہ نکل کر زمانے کی اور معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریں گے، ایک صالح معاشرے کو تشکیل دیں گے. یقیناً اس میں مولانا محفوظ رحمان صاحب کی برسوں سے محنت اور جستجو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو کام آپ نے یہاں پر شروع کیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مدرسے کو جو مشکلات ہیں اللہ اس میں آسانی پیدا کرے، یہ مدرسہ اور مضبوط بنے. یہ مدرسہ جو آج یہاں پر مولانا نے مجھے بتایا کہ اس میں ایک IIT کا ایک سیڈ فنڈ الفلاح انٹرنیشنل اسلامک سکول بھی یہاں پر چل رہا ہے الحمدللہ. یعنی دونوں دینی اور دوسرے علم بھی یہاں پر سکھایا جا رہا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا کو اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے، کیونکہ یہ ایک مدرسے کا جلسہ ہے، اجلاس عام ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ قریب میں کوشش کروں گا کہ رمضان سے پہلے یہاں پر ایک جلسہ عام ہو. میں یہاں کے پولیس سے بھی کہوں گا کہ آپ ہم کو پرمیشن دیجئے یہاں پر ہم کو جلسہ کرنے کا. یقیناً آپ مجھے نوٹس دیجئے، میں جیسا یہاں پر آیا تو ہمارے انسپیکٹر صاحب آ کر لو لیٹر میرے حوالے کر دیں. تو الحمدللہ اللہ کرے کہ میری اور پولیس سے محبت کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے. اب یہ نہیں معلوم کہ کون مجھ سے پیار کرتا ہے، میں کرتا ہوں وہ کرتے ہیں. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ایک طرفہ محبت ہے، خالی مجھ سے ہی محبت کرتے پولیس کے لوگ. میں ان سے کہوں گا کہ دوسرے لوگوں سے بھی محبت کریے آپ. یقیناً میں ایک داڑھی والا ہوں، سر پہ ٹوپی ہے، شاید میں آپ کو اچھا لگتا ہوں، مگر دوسروں سے بھی محبت کریے. یہ لو لیٹر ان کو بھی دیجئے. بہت سے لوگ ہیں بہت سی باتیں کرتے ہیں
مگر ان کو نوٹس نہیں دی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ تلوار سے ایسا کر دیں گے، کوئی بولتا چاقو سے ایسا کر دیں گے. کیا کیا ہے نہیں معلوم بھائی. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ سرزمین دکن کا حصہ ہے یہ، اور اس حصے میں ہمارے پاس حکیمہ ہے، بہت سے حکیم ہیں. تو حکیم کے پاس کوئی جاتے ہیں تو حکیم کے پاس جا کر آپ کیا بولتے ہیں کہ حکیم صاحب ذرا کمزوری ہے. تو حکیم صاحب بولتے ہیں بیٹھو میاں، اگر زیادہ ضعیف رہے تو ذرا تھوڑا چڑھتے بھی ہوں. بولتے ہیں خامخواہ وقت خراب کرنے کی وجہ کیا تکلیف ہے تمہارے کو، سر میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے. تو انہیں ادھر ادھر دیکھ کے ہلو کان میں جا کے خس خس بولتا اچھا یہ ہے. حکیم صاحب بولتے ہیں لو کھاؤ دوائی. اب ایسا ہو گیا کہ ہر ایک کو اپنی مردانگی دکھانے کے لیے اسد الدین اویسی امتیاز جلیل کو گالی دینا ضروری ہو گیا. بھائی صاحب ہم حکیم نہیں ہیں، ہم سیاسی حکیم ہیں تو الگ بات ہے، مگر آپ صرف ہمارے پیچھے مت پڑو. آج مرٹھواڑہ میں جو قحط ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا کے اس حصے میں اس 4-5 مہینے میں 500 کے قریب کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے. میں تو مولانا سے، پربھنی کے، مرٹھواڑہ کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تالابوں کے پیٹھوں میں جائیں جو سوکھے ہو چکے ہیں، وہاں پر جا کر نماز استسقاء کا انتظام کریں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جید علماء اکرام اور یقیناً مرٹھواڑہ کی سرزمین میں سے بہت سے اہل دل ہیں، اگر وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیں گے تو یقیناً جو تالاب آج سوکھ گئے ہیں، تڑپ گئے ہیں، جس سرزمین پر آج بے زبان جانور پریشان ہے، انسانیت مخلوق پریشان ہے، یقیناً اگر اہل دل اپنا ہاتھ اٹھا کر اس نماز استسقاء میں دعا کریں گے تو یقیناً اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام تالاب بھریں گے. میں آپ تمام سے بھی اپیل کر رہا ہوں، میرے بزرگوں سے، یہاں کے اولیاء اللہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی نماز تہجد میں بھی اللہ کو راضی کرائیے اور اللہ اس اپنی رحمت سے باران رحمت کو مرٹھواڑہ میں اتنا برسائے کہ پورے تالاب اتنا بھر جائے کہ جب تک دنیا قائم رہے کبھی مرٹھواڑہ میں قحط نہ ہو، کبھی مرٹھواڑہ کا کسان خودکشی نہ کرے، کبھی مرٹھواڑہ میں ٹرینوں کے ذریعے پانی نہیں لایا جانا پڑے. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی تکلیف میں انسانیت ہے. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اللہ اس تکلیف کو ختم کرے ہمیشہ کے لیے پورے ہندوستان سے. یقیناً اقتدار پر ظالموں کا قبضہ ہے، مگر ہم کو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ پروردگار تو ان ظالموں کو مت دیکھ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ تو رحم کر دے ان مظلوموں پر. اور اللہ اس پورے ہندوستان کو وطن عزیز میں جہاں جہاں قحط ہے، جہاں جہاں پانی نہیں ہے، اللہ خوب باران رحمت کو نازل کرے. آج ہم کو اور آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے، نماز استسقاء کا انتظام اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو ہم بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جن کو تم غدار اور جن سے تم وفاداریوں کا ثبوت لے رہے ہو، یاد رکھو جب یہ ہاتھ اٹھیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ ان ہماری زبانوں سے، ہمارے اولیاء اللہ کی زبانوں سے، ہمارے اہل دل کی زبانوں سے جب یہ الفاظ نکلیں گے، اللہ یہ تیرے ہاتھ تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، تجھے ان ننھے ہاتھوں کا واسطہ جنہوں نے مکہ کی سرزمین میں دعا کی تو تو نے بارش کو نازل کیا. زمانہ دیکھ لے گا کہ انشاءاللہ تعالی مرٹھواڑہ میں بارش اللہ نازل کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہم کو اور آپ کو ان تمام لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے جو آج پریشان ہیں. آپ ان کی مدد کریے جس طریقے سے آپ اور ہم کر سکتے، ہم کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بڑا قحط یہاں پر کبھی نہیں آیا تھا. آج ہم ہمارے کسان بھائیوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ مایوس مت ہوئیے، آپ زمانے سے لڑیے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اسد الدین اویسی امتیاز جلیل سے آپ کو سیاسی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، برابر رکھیے، مگر اس کام میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم حکومت کے خلاف ضرور ہیں اور رہیں گے بی جے پی شیو سینا کے خلاف، مگر یہ کام ایسا ہے کہ پانی کو پہنچانا، یہ پانی ملنا، اس تمام کام میں ہم تمام کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیاست کرنے کے بہت موقع ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب ہم سیاست کرتے تو یہ ہمارا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. خالی ایک
خالی ایک زبان سے ایک جملہ نکل گیا تو پورا واویلا مچ گیا۔ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے مدرسوں کا آباد رکھیے، مدد کریے، اچھے انسان بنیے میرے بھائی، اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کریے۔ یہی چند گزارشات مجھے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ میں پھر سے ہمارے ایس پی صاحب کا، ڈی ایس پی صاحب کا، انسپیکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا انتظام بھی کیا اور ہمارے کو نوٹس بھی دی۔ اور مجھے شکایت اس بات کی ہے کہ امتیاز جلیل صاحب اسمبلی میں آپ کو چھٹی کے دن 900 روپے ملتے تھے، 65 روپے ملتے تھے، اور اب 900 سے 1800 روپے آپ کو مل رہے ہیں۔ کم سے کم دوبارہ تو نوٹس مت دو آپ۔ 900 سے 1800 روپے ہو گئے بھائی۔ نوٹس اگر دینا ہے تو کم سے کم نوٹس دے کے بولو یہ مٹھائی کا ڈبہ بھی ہے، چھوٹا ایک دودھ پیڑا، کچھ تو۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ نہیں بول رہا ہوں، وہ پارٹی پاور میں انہا لیتے، انہا جیلوں کو بھی جا رہے، مگر تھوڑا تو ہم ہی تو آپ کے لیے لڑ رہے، ہم ہی تو بول رہے آپ کے لیے، دوسرے تو کوئی بولتے نہیں ہیں۔ اچھا ہوا تو انہوں کریڈٹ لیتے، برا ہوا تو آپ کو ڈال کے ٹرانسفر کرتے۔ ہم نہ جانے والے کہیں ہیں نہ آپ جانے والے ہیں۔ آپ کا ہمارا رشتہ جو ہے روز صبح اٹھتے کی دیکھنا ہے آپ کو ملتا۔ اسی لیے ہم یہی گزارش کر رہے ہیں کہ ہم لا اینڈ آرڈر مینٹین رہے، امن برقرار رہے۔ مجلس امن کے خلاف نہیں ہے، مجلس کی لڑائی کسی مذہب کے خلاف میں نہیں ہے، مجلس کی لڑائی ان ظالموں کے خلاف ہے جو 10% لوگ ہندوستان میں ہیں اور 90% لوگوں کا حق مار رہے ہیں۔ مجلس کی لڑائی ان 10% لوگوں کے خلاف ہے جو ہمارا استحصال کر رہے ہیں، ہمارا حق مار رہے ہیں، ہم کو بھوکا رکھ رہے ہیں۔ مجلس ان کے خلاف لڑ رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم تمام کمزور طبقات کو، ہمارے دلت بھائیوں کو ساتھ لے کر اپنا سیاسی سفر کر رہے ہیں۔ اس میں آپ تمام لوگوں کا تعاون، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں عوامی طور پر اس بات کو کہنا چاہوں گا، یہ بڑا زیادتی ہوگی اگر میں یہاں پر مرحوم سجو لالہ کا نام لا لوں۔ میری اللہ سے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کا اتحاد کو اللہ اور مضبوط کرے۔ اپنی جماعت سے وابستہ رہیے، متحد رہیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، زندگی میں موت ایک ہی مرتبہ آنے والی ہے، 2 مرتبہ نہیں آتی۔ اور یاد رکھو ہم اس ملک کے باعزت شہری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ہندوستان کے لیے اپنے سر کو کٹاتے رہے اور کٹاتے رہیں گے، مگر توحید پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، کبھی شرک کو اپنائیں گے نہیں۔ ہم توحید پر قائم رہیں گے اور وطن سے محبت کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔